صحیح بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں جو نماز جمعہ کے بعد تو ایک مرتبہ پڑھے تمہارے 1000 گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہر تسبیح کی مقدار اسی طرح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ کلام آپ کی زبان مبارک سے سنے تو میں جاننے کے لیے حریص ہو گیا کہ کب آپ وہ تسبیح عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کی ایک سیاہ فام لونڈی تھی جس کو انہوں نے آزاد کر دیا اور وہ ان کے ساتھ تھی۔ اس قبیلے کی ایک دوشیزہ باہر نکلی، اس نے سرخ چمڑے کا ہار پہنا ہوا تھا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے، وہ اس دوشیزہ کے ساتھ پاس میں اتار کر رکھ دیا۔ اس پڑے ہوئے ہار پر سے چیل گزری اور گوشت سمجھ کر اس پر جھپٹی، گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے گئی۔ اسے تلاش کیا گیا لیکن وہ ہار نہ ملا۔ دوشیزہ نے کہا، انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور انہوں نے میری تلاشی لی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ خدا کی قسم، میں ان کے پاس کھڑی تھی جبکہ چیل گزری اور اسے گرا دیا۔ وہ ان کے درمیان میں گرا۔ میں نے کہا، وہ ہار یہی تو ہے جس کا تم اپنے خیال سے مجھ پر الزام لگاتے ہو، حالانکہ میں اس سے بری ہوں۔ یہ بالکل وہی ہے۔ پس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اس کے لیے مسجد میں خیمہ یا جھونپڑی بنا دی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آتی اور باتیں کرتی، اور میرے پاس جب بھی بیٹھتی تو یہ ضرور کہتی، ہار کا دن ہمارے رب کے عجائبات میں سے ہے جس نے مجھے کفر کے شر سے نجات دلا دی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے اس سے کہا، تمہارا قصہ کیا ہے کہ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو یہی کہتی ہو؟ پس اس نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس میں تصویریں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے ہیں اور اس میں اس کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ وہ لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو اس قبیلے میں اترے جس کو بنی عمر بن عوف کہا جاتا ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں 14 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ نے بنی نجار کے لیے پیغام بھیجا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر خدمت ہو گئے، گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب بھی سواری پر تشریف فرما دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنی نجار والے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں قدم رنجا ہوئے۔ آپ کو پسند تھا کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لی جائے، اور آپ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور بنی نجار والوں کو بلایا اور فرمایا، اے بنی نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے عرض کی کہ خدا کی قسم نہیں، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں مشرکین کی قبریں، کھنڈرات اور کھجور کے کچھ درخت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم فرمایا تو وہ کھود دی گئیں، پھر کھنڈرات مسمار کر دیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ لیے گئے، اور مسجد سے قبلہ کی طرف ان کی دیوار بنا دی گئی اور پتھروں سے انہیں سہارا دیا، اور پتھر اٹھا کر لاتے اور رز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کہہ رہے تھے، اے اللہ، نہیں ہے بھلائی مگر آخرت کی بھلائی، لہٰذا انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ سرور کائنات نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں پہلی بار اللہ کے آخری نبی کو 12 سال کی عمر میں ہی کسی نے پہچان لیا اور کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔
محترم ناظرین، یہ واقعہ جامع ترمذی، ابن عساکر، صحیح بخاری سے مرکوز ہے۔ اہل قریش تجارتی مقاصد کے لیے دو بڑے سفر کرتے تھے، موسم گرما میں شام کی طرف جبکہ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی قریش کے ان تجارتی سفروں کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب تجارت کے واسطے اس لیے انہوں نے قریش کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا۔ یہ 586 عیسوی کا واقعہ ہے اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی زیر کفالت تھے، تو حضرت ابو طالب حضور اکرم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے گئے، جبکہ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر نہ لے جانا چاہتے تھے کہ کیونکہ وہ آپ کے بچپن کے معجزات سے واقف تھے اور انہیں یہ ڈر تھا کہ مکہ کے باہر کہیں کوئی یہودی گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور دوسرا وہ آپ کو سفر کی مشکلات سے دوچار نہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طالب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھتیجا کم اور بیٹا زیادہ سمجھتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت ابو طالب نے آپ کو شریک سفر کیا۔ قریش نے سفر شروع کیا اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ دمشق کے قریب بصرہ نامی مقام پر جا پہنچا، جہاں پر ایک گھنا درخت دیکھ کر سخت گرمی کی وجہ سے قافلے والوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر تھا اور عیسائیوں کی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک عیسائی راہب کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام اور جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ وہ بحیرہ اپنی خانقاہ اس قریش کے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو بہت حیران ہو کر اس قافلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ بادل کا ایک ٹکڑا بھی چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جس طرف وہ مڑتے بادل بھی اسی طرف مڑ جاتا اور ان پر اپنا سایہ کرتا۔ جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو اس بحیرہ راہب نے دوسرے راہبوں کو کہا، اس قافلہ کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب بھی قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ نے انتظار فرمایا کہ بہت بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ وہ بحیرہ راہب نے دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ کیسے اس درخت کی شاخیں پھیل گئی ہیں۔ جب بحیرہ کا بھیجا ہوا قاصد قریش کے قافلے میں پہنچا کہ سارے قافلے کی آج رات ہمارے گرجے میں دعوت ہے تو قریش مکہ خوش ہو گئے، جبکہ بعض سوچنے لگے کہ ہم تو ہر سال اس قافلے میں آتے ہیں لیکن پہلے کبھی ہماری دعوت نہیں کی گئی۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بحیرہ انجیل اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور اس نے مقدس کتابوں اور صحیفوں میں آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اور اس کا مقصد اس تجارتی قافلے میں یہ جان چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا گزر اس شعراء سے ہوگا۔ اہل قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اور لوگوں کو سامان کے پاس چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے عبادت خانے پہنچ گئے۔ بحیرہ چونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ آخری نبی کی نشانی بھی جانتا تھا، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اس نے جب دعوت شروع کی تو اپنے خدام کو کہا کہ ان سب لوگوں کے آگے کھانے میں خود ہی رکھوں گا۔ چنانچہ بحیرہ نے سب کو خود کھانا کھلایا۔ بہت ہی حیران ہوا کہ ان میں تو وہ بندہ ہی نہیں جس کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے قریش مکہ سے کہا، تم میں سے کوئی ایک ایسا بچ گیا ہے جس نے ابھی کھانا نہ کھایا ہو؟ قریش مکہ کہنے لگے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سامان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ چنانچہ وہ تینوں لوگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شمار تھے وہ گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیرہ کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ یاد رہے کہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ جیسے ہی آپ عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ عبادت گاہ میں ایک انتہائی خوشبو پھیل گئی ہے اور اس کی دیواریں آپ کے نور سے منور ہو گئی ہیں۔ اب بحیرہ راہب کی تمام تر توجہ یہ 12 سال کا بچہ بن چکا تھا۔ اہل قریش لات و عزا کے نام سے کھانا کھانا شروع کرتے تھے، جبکہ اس بچے نے کھانا کھانے سے پہلے لات اور عزا کا
نام نہ لیا تھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات و عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ وہ بحیرہ کو آپ کی ذات مبارک میں نبوت کے اسباب نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں جو ان کے بڑے بتوں کے نام تھے کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے لات و عزا کا نام مت لیا کرو، مجھے ان سے شدید نفرت ہے اور کسی چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھلنے والے اس بت سے کس قدر نفرت کرتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے حضور سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات اور جوابات کا۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ حضور نے اس کی اجازت دے دی۔ وہ بحیرہ نے حضور کی پشت مبارک پر جب مہر نبوت دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ وہ بحیرہ نے جب حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے، اس پر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر رہب بحیرہ تھوڑا چونکا اور کہنے لگا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ وہ بحیرہ کہنے لگا یہ لڑکا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے، اس کا نام اور یہ نشانیاں ہیں جن کو میں نے جانچ لیا ہے، تمام مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس لڑکے کو جلد واپس مکہ لے جاؤ، کیونکہ اگر رومیوں اور یہودیوں کو یہ نشانیاں مل گئیں تو ضرور اس کو وہ نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے قافلے کو تباہ کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو طالب نے اپنا سفر منسوخ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ قریش مکہ کے سب لوگوں نے بحیرہ کی باتیں سنی، لیکن بد نصیبی ان کو ایمان نصیب نہ ہوا، جبکہ بحیرہ کہنے لگا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور سچے دل سے ان کی رسالت کو قبول کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، چونکہ پودے جاندار ہوتے ہیں اس لیے وہ درخت جس کا اس واقعے میں ذکر کیا جا چکا ہے، جس کے سائے سے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو اس نے اپنی شاخیں پھیلا دی، اسے مفسرین صحابی درخت کہہ کر پکارا ہے۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ درخت واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار درخت ہے۔ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بقول اردن کے بادشاہ عبداللہ کے کہ میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا، اس احرام میں نہ کوئی اور جاندار پودا تھا اور نہ ہی کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس سے راہ میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس صحابی درخت کے سائے میں نبی کریم زیادہ دیر تو نہ بیٹھے تھے، لیکن اس درخت کا حضور کو سایہ فراہم کرنا اور جھک جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس درخت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شہر کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کی تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ مشرقی اردن میں درخت دیکھنے کے لیے ہزاروں مسلمان ہر سال اردن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں جو نماز جمعہ کے بعد تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لے تمہارے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہر تسبیح کی مقدار اسی طرح ہوگی اور فوت شدہ والدین کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ کلام آپ کی زبان مبارک سے سنے تو میں جاننے کے لیے حریص ہو
ہو گیا کہ کب آپ وہ تسبیح عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کے والدین کا سایہ رحمت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔